اس میں امام کا معصومین کا یہ عالم ہے کہ روتے تھے، لٹرلی روتے تھے. اچھا اب آپ کو اس کی ایگزامپل میں کیسا دوں کہ مثال کے طور پہ منڈے سے فرائیڈے تک بندہ کام کرے، جیسے ہی تھرسڈے آتا اس کو انتظار رہتا فرائیڈے اس کو چیک ملنے والا ہے. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، آپ کے امریکہ کے سٹائل میں ہر آدمی کو انتظار رہتا کہ فرائیڈے چیک ملے گا، اور وہ چیک کا انتظار میں پوری دن بڑا خوشی سے گزارتا کہ شام میں پیسہ ملنے والا ہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ پورا یہ رمضان کے یہ 5 دن اب جو ہم انٹر ہوئے نا 5 days، لاسٹ 5 days میں، اب یہ 5 days کے بعد شب عید جب آئے گی نا تو اب آپ کو اب انتظار کرنا ہے دوسرے دن چیک کا. میں کیا بولا یار، 30 دن کے روزوں کی قبولیت کا چیک ملنے والا ہے آپ کو، لیکن کیسے ملے گا؟ اگر بندہ انتظار کرے گا، بندہ چاہے گا تو ملے گا نا. جیسا آپ ویٹ کرتے نا پیسوں کے لیے، سیلری کے لیے، اسی طرح 29 کو معصوم کہتا ہے کہ تم کو انتظار کرنا ہے. عید کی نماز صرف 2 رکعت نماز قنوت پڑھ کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ انتظار کرنا ہے کہ 29 days تک یا 30 days تک جو تم نے فاسٹنگ کی ہے، جو روزہ رکھا ہے، اس کا گفٹ اللہ سے لینا ہے. اللہ دینے والا، چیک اللہ دینے والا. سلام علیکہ یا ناصرو کہہ کر امام نے خطاب کیا رمضان کو کہ تو نے میری نصرت کی ہے، تو نے میری مدد کی ہے. امام بول رہا آخری 5 راتوں میں کہ تم کو پکارنا ہے، تم کو رونا ہے، گریا کرنا ہے، تم کو دعا کرنا ہے. اس لیے کہ 28 days کے بعد جب 29 رمضان میں آپ انٹر ہوتے تو 29 رمضان کی شب عید ہم شاپنگ میں گزارے، یا شب عید ہم گوسپ میں گزارے، یا شب عید ہم نارمل اس میں گزارے، تو پورے رمضان کو ہم نے ویسٹ کر لیا. بلیو می، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. جتنے آپ ایک دن گزرانا، ایک دن میں آپ کو اپنے استغفار سے زیادہ کرو، اس لیے کہ یہی 4-5 days ہے دوستو جو تمہاری پوری ڈیسٹینی کو خبر سے لے کے برزخ کا پورا پیریڈ بچانے والی ہے. یہ 4-5 دن. اگر ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے، ریئلی وی آر ناٹ سیریس، اگر یہ 4-5 دن اگر ہم نے کوئی کام کر لیا تو برزخ خبر سے لے کے برزخ پورا آرام سے گزرے گا. اس لیے کہ آگ آپ کو اس دنیا میں نظر نہیں آ رہی، آگ وہاں نظر آئے گی. جو دعائیں ہیں شب عید کا مقصد ہی، عید سے پہلے کا مقصد ہی ہے کہ ایک فارملٹی کی عبادتوں کو چھوڑو، اس عبادت کی طرف جاؤ جو اس پرٹیکولر ڈے کے لیے، اس دن کے لیے ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بولوں، مثال کے طور پہ زیارت عاشورہ، جو عاشورے کو پڑھنے کا، یا 40 کی زیارت، جو عاشورے کے لیے تو ریکمنڈ ہے، امام نے ریکمنڈ کیا، 40 کے لیے اترا نہیں ہے. مثال کے طور پہ 40 کی زیارت، 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ جو مومن رہے گا وہ 40 کی زیارت کو میرے جد کی زیارت کرے گا. اچھا 40 کی زیارت کے لیے جو ثواب روز 40 پڑھنے کا ہے وہ 21 صفر کو نہیں ہے، یا 19 صفر کو نہیں ہے. ہمارے پاس ڈے کی امپورٹنٹ ہے، عرفے کا دن کی امپورٹنٹ ہے. عرفے کا دن صبح فجر سے نہیں شروع ہوتا، عرفے کا دن زوال سے شروع ہوتا، 12 بجے سے شروع ہوتا. عرفہ یہ نہیں ہے کہ عرفے کے دن اللہ بول رہا کہ میں ہر گناہ کو معاف کروں گا، ہر گناہ کو معاف کروں گا. پورا حاجی ایک وقت میں ٹھہرتے ہیں عرفے میں، لیکن جو امپورٹنٹ ہے اس میں وہ 12 بجے، مثال دے رہا ہوں، زوال بعد ظہر سے مغرب تک، بس وہ پیریڈ 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو بھی ہے، اس میں جو بھی ملنا ہے اس میں ملے گا، پہلے نہیں ملے گا. ہمارے شیعت میں، اسلام میں ڈے کی امپورٹنس ہے. تو اب جو ڈے کی امپورٹنس ہے، پہلی رمضان سے 25 رمضان تک کے الگ تاریخیں، الگ برکتیں، لیکن یہ جو 4 دن آج سے شروع ہو گئے، آج 27 رجب کی رات، یہ رات گھر میں جا کے کم از کم اعمال کر لو. باہر نہیں کر سکتے، اجتماعی طور پر نہیں کر سکتے نا، گھر میں کرو. کتنا دیر ہوگی یار؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ ہوں گے. لیکن ہو سکتا ہے یہ اسی لیے کہ اس اعمال میں تم کہو گے کہ اللہ مجھے آگ سے بچا. پہلی رمضان کی دعاؤں میں آگ نہیں ہے، 15 رمضان کی دعاؤں میں آگ نہیں ہے، 18 رمضان کی صبح کی دعاؤں میں آگ نہیں ہے. کیوں اللہ نے معصوم نے رکھا؟ یوں ہی رکھ لیا. اس کی امپورٹنس ہے تو رکھا نا، امپورٹنس ہے تو رکھا نا.
تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے کہ یہ لاسٹ 5 days جو ہے نا آپ کی پورے رمضان کی جو محنت اب تک آپ نے کی نا 25 دن تک, وہ پورے 25 دن کا جو نچوڑ ہے نا یہ 4 دن میں ہے. تو یہ 4 دن میں آج پہلی چیز جو آپ کو آج کرنا ہے وہ قرآن کے اعمال تو ضرور کرے, جا کے 14 معصومین کے نام لکھے, اس کو ایزی مت لے. ہو سکتا ہے یہی وہ اعمال آپ کو پوری آئندہ سال کے پوری زندگی کو بدل دے. ہم کو نہیں معلوم کہ کون سے اعمال ہمارے قبول ہوں گے, کون سے قبول نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے یہی قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے یہی آپ کی دعاؤں کو قبول کرا دے. آپ مسلسل پہلی رمضان سے دعا مانگ رہے, مسلسل پہلی رمضان سے آپ ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کے وشز سے اس کو پورا کرنا چاہتے, لیکن آپ کے پورے نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے یہ آج کے اعمال گھر میں جا کے آپ جو کریں وہ پوری آپ کی زندگی کو بدل دے. ہو سکتا ہے یہی اعمال آپ کی بخشش کا سہارا بن جائے. کسی اور کا نام لینا ہے, ان کا نام لینا ہے جو تلقین میں پڑھا جاتا ہے. یہی نام 14 نام تلقین میں 13 نام ہے, بی بی کا نام نہیں ہے تلقین میں, لیکن اس میں 14 نام ہے. ہو سکتا ہے یہی نام آپ کی زندگی کو بدل دے آئندہ سال کی. آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں کمنگ ایئر کیا ہونے والا ہے. آج کے اعمال آپ کی لائف کو بھی بدل سکتے ہیں. اور آخری 4 دن کو پورے رمضان کی امپورٹنٹ سمجھو. گھر میں مت بیٹھو, عزا خانے آؤ, دعا مانگو. آج یہ اعمال کرنے کے بعد میری خواہش یہ 4 دن کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ 4 دن زیارت آل یاسین پڑھنا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے, لیٹ می نو, آئی ول گیٹ یو ٹمارو. مفاتی کسی کے پاس ہے تو اس مفاتی میں دعا ندبہ سے پہلے, ہیڈنگ نہیں ہے اس کی لیکن پہلے ہے, یہ 4 دن کی دوستو یہ گولڈن مائن ہے. میں سونے کا تحفہ گفٹ دے رہا ہوں آپ کو. یہ وہ زیارت ہے 4 دن کی. آپ بعد میں مجھے دعا دیں گے, میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا, انڈیویجل اپنے لیے پڑھو. زیارت آل یاسین, ایکسٹرا آرڈنری زیارت, یہ 4 دنوں کے لیے. یہ زیارت تم کو برزخ کے, قبر کے, آخرت کے عذاب سے بچائے گا. اور اس میں پلیز غور سے سنیں, اس کے اندر پوری تلقین ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کا نام, اللہ پوری جو تلقین ہے, اس کے بعد اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا, آپ اپنے امام کو گواہ بناتے, وٹنس بناتے اللہ کے سامنے کہ تو آپ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے گرینڈ فادر رسول تھے, میں گواہی دیتا ہوں آپ کے گرینڈ فادر مولا علی. وہ ایک ایک امام کے نام لے کے پھر آپ امام کو وٹنس بناتے اللہ کے سامنے کہ میں اور آپ کا وٹنس ہے امام, آپ وٹنس رہنا میرے. تو آپ دیکھو اتنی عجیب چیز ہے دوستو. یہ 4 دن میں, یعنی آج کی رات سے شروع کرو عید تک, شب عید تک, جمعرات ہو یا جمعہ مطلب وینسڈے نائٹ ہو, آئی ڈونٹ نو, جو بھی آپ کو یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوگا, 29 ہو یا 30 ہو, بلیو کرو جیسا اللہ اب تک رمضان گزار دیے, ویسٹ ہو گئے نا, یہ رمضان کو کیش کرواؤ, یہ رمضان کو کیش کرواؤ. یہ لاسٹ 4 days ڈیسٹینی کو بدلنے والے, اس لیے کہ دوستو کہ اسی زیارت آل یاسین میں یہ 4 دن میں معصوم نے کہا کہ تم اپنی آخرت کے لیے, خبر کے لیے, برزخ کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ 4 دن کی دعا ہے. اگر یہ 4 دن میں نہیں کہہ رہا, معصوم کہہ رہے, اگر آج کی رات اور رمضان کی آخری راتیں دعا قبول نہیں ہوئی, توبہ قبول نہیں ہوئی, پھر کیا ہوگا؟ آپ بولیں گے who cares, ہم تو ہمارا بزنس چل رہا, کاروبار چل رہا, زندگی چل رہی ہے, ہیلتھ بہت اچھی ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, who cares یار, قبول نہیں ہوئے. ہم کو میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کو 29 رمضان کی یا عید کی صبح میں ہم کو یہ فکر ہوگی کہ کتنے میرے معاف ہوئے, کتنے معاف نہیں ہوئے. کوئی شیعہ کو فکر ہوتی؟ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا میری باتیں نا. کیا کوئی شیعہ کو فکر ہوتی کہ یار میرے کتنے گناہ معاف ہو گئے ابھی تک؟ ہم سمجھ رہے ہم گرانٹڈ لے کے بیٹھے, ہم پورے معاف ہو گئے.
اللہ کرے معاف ہو جاؤ. اگر نہیں معاف ہوئے تو امام نے کبھی کسی کی گارنٹی لی ہے؟ میں ذمہ دار اپنے الفاظ کا. 4 دن ہوں آپ کے شہر میں، اور ایک روایت بتاؤ مجھے، ایک روایت بتاؤ مجھے 4 دن آپ کا مہمان ہوں کہ امام نے کہا جو چاہے کرو میں ہوں. میں کیا بول رہا دوستو؟ کوئی گارنٹی لی ہے امام نے؟ امام نے میسم سے کہا نماز پڑھو، امام نے ابو ذر سے کہا کہ استغفار کرو، امام نے سلمان سے کہا. بولنے کی ضرورت نہیں تھی، جیسا علی کرتے تھے ویسا وہ کرتے تھے. تو ہم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے؟ مولا رمضان میں ایسی ریلیکس ہو کے بیٹھتے تھے، یار اب تو شب قدر ہو گئی، اب تو عید کا پروگرام بناؤ یار. آرام سے بیٹھے ہوئے، صرف موڈ عید کا ہے. وہ بھی یہاں پہ گئی کہ عید یار امریکہ میں سب کو ڈیری کوئن جانا ہے نماز پڑھ کے. جاب سب کو جانا ہے ماشاءاللہ. اللہ سب آپ کے رزق کو بڑھائے یار، بزنس آپ کا گرو ہو جائے ماشاءاللہ. لیکن عید کا سیلیبریشن جمال پور تاج پور میں، یہاں کیا ہے؟ انڈیا میں عید کا سیلیبریشن، انڈیا پاکستان. چلو جیسا بھی ہے یار، نو پرابلم. لیکن یہ فکر ہے کہ ہم کریں گے کیا؟ یہ فکر نہیں ہے کہ کتنے معاف ہوئے چیک تو کرو. کتنی امپورٹنٹ بات بولا دوستوں نے. ہم کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ یار لیٹ می چیک یار میرا اکاؤنٹ ہے کیا. اگر مثال کے طور پہ اکاؤنٹ میں سے کوئی چیز آپ کے پاس پیسے آنے والے، پلیز غور سے سننا، کوئی چیک آنے والا ہے بڑا $100,000 کا، میں آپ کو عید تک دلا ہی دوں گا 100,000 انشاءاللہ. یہ آنکھوں سے دیکھیں گے تو نہیں دکھے گا. میں کیا بولا آپ کو؟ ایمان کی آنکھوں سے دیکھو گے تو دکھے گا. یہ آنکھوں سے تو دنیا دیکھی ہے، یہ آنکھوں سے دنیا دکھتی ہے، دل کی ایمان کی آنکھوں سے آخرت دکھتی ہے. 100,000 کا چیک آنے والا ہے، چیک نہیں آیا، آپ پریشان نہیں ہوتے؟ یہاں پہ کوئی ایسا تو کوئی سیٹ نہیں ہے کہ یار چلتا کچھ وہی بات نہیں، 1 سال کے بعد بھی آئے گا تو چلے گا. کوئی بولتا ہے 10 فون کر دیں گے، 20 میلز بھیج دیں گے، میسیجز کر دیں گے، تھریٹ کریں گے، یار کیوں نے بھیجا؟ یار آپ سوچو کس چیز کی فکر میں ہم پریشان ہیں. حسینیہ آنا چھوڑ دیں گے اگر پیسہ رک گیا تو مارکیٹ میں ٹائم ہی نہیں رہے گا. بھائی ٹائم تو وہاں نکالیں گے نا. بیوی سے ناراض، بچوں سے ناراض، کمیونٹی سے ناراض، امام سے ناراض، اللہ سے ناراض کہ اتنی عبادت کرتا، اتنے جو ہے افطاری کی میں نے اور میرا ہی پیسہ رکا ہوا ہے. بابا یہ پیسے کے لیے ہم اتنا روک رہے ہیں. ہم کو یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کیا آیا اللہ کے پاس سے؟ میں کیا بول رہا دوستو؟ یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ رمضان کے اتنے دن گزر گئے، کتنا ہم نے لیا، اکاؤنٹ کتنا ملا، ہمارا اکاؤنٹ کتنا بڑا ہمارا؟ یہ تو ہم کو فکر ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے روزے آرام سے گزار رہے. دوستو اندازہ نہیں ہے وہ جگہ، جس جگہ کی میں بار بار بات کر رہا کہ آخرت کی، وہ آپ کو فائدہ اسی روزوں سے ملنے والا ہے. آپ یہ بولیں کہ کیا، میں تھوڑی بول رہا تو مولا بول رہے نا کہ آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. آخرت کے لیے مولا نے کہا نا. کل بات یہاں تک پہنچی تھی نا کہ شانے کو ہلا کے اسماعی فم بول کر پوچھتے ہیں کہ یہ یاد دلاتے مردے کو. کیوں یاد دلاتے مردے کو؟ وائے؟ اس کو تو معلوم ہے سب. مردے کو خبر میں یاد دلانے کا مقصد کیا ہے؟ اور کیسی بات میں نے کہا تھا نا، جاہل کو بھی وہ یاد دلایا. آغا خمینی مرے ان کو بھی یہی دلایا یاد. آغا خوئی مرے ان کو بھی اللہ سید ابو القاسم الخوئی ابن علی اکبر الموسوی، سنو اللہ ایک ہے. میں کیا بول رہا آپ کو؟ خوئی صاحب کو بھی بڑا کہا رسول ہے تو تمہارا نام محمد ہے، تمہارا امام علی ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے، منکر و نکیر کے سوال حق ہے، جنت جو دوزخ ہے. کیا خوئی صاحب کو نہیں معلوم تھا؟ خمینی صاحب کو نہیں معلوم تھا؟ آپ سوچو کتنا ڈیفیکلٹ ہے. آپ بھائی ہم سوچ رہے نہیں یہ بات. جاؤ یہ قبرستان میں نا آپ کے، میں 2 جمعوں سے جا رہا، میں نے دیکھا ہے کیا ہے وہاں پہ، کیسے کیسے لوگ دفن ہیں. آپ کے جمال پور کے قبرستان میں جائیے، احمد آباد کے، کیسا بڑا قبرستان ہے.
کیسے بڑے بڑے سیٹ آرام کر رہے ہو، کیسے کیسے سیٹ، کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جب وہ زندہ تھے بغیر اپوائنٹمنٹ کے ملتے نہیں تھے، آج ان کے سینے پہ جا کے ٹھہر جاؤ، قبر پہ سینے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. وہ نیچے سے بولتے، اب اپوائنٹمنٹ کے لیے نہیں بولتے ہیں، اب بولتے بھائی تو آیا نا ایک سلوات پڑھ کے چلا جاؤ. کتنا فرق ہے دوستو. یہ سب پیریڈ سے ہم کو بھی گزرنا ہے، ہم کو بھی گزرنا ہے، نہیں گزرنا یہ پیریڈ سے، ہم کو بھی گزرنا ہے. اس پیریڈ کے لیے 4 دن رکھے گئے، لاسٹ 10 days آف رمضان. لاسٹ 10 days آف رمضان آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. لاسٹ 10 days آف رمضان آگ سے پروٹیکشن کے لیے، فائر سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس آگ میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. کہاں لے کے جا کے ملاتا ہے؟ انسان کو پتھر سے. یہ رمضان کے لاسٹ 4 days سب سے امپورٹنٹ ہے. اب تک اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو یہ 4 دن میں کر لو. بلیو می، 25 دن کچھ نہیں کیا نا، یہ 4 دن میں کر لو. 4 دن عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ، جو تمہاری زندگی کو بھی بدلے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ ایک دفعہ زیارت عاشورہ تمہاری پوری سلیٹ کو صاف کر سکتی ہے، ایسا گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے. آپ یہ وہ چیز، آپ کو اس کو معمولی چیز، چھوٹی چیز مت سمجھو. آپ کہ کیا ہے زیارت عاشورہ؟ کیا ہے؟ یہ امام کے دہن مبارک کے کلمات ہیں. پورے رمضان کے روزے قبول کروا دیں گے آپ کو. 4 دن یہ پڑھنا پلیز. شب عید کے بارے میں تو ہے، شب عید جو ہے 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا. 4 رکعت نماز ہے، 2 50 قل اللہ کی، آدھے گھنٹے کی نماز ہے شب عید پڑھنے کی. یہ وہی نماز ہے جو عرفے کے دن بھی پڑھی جاتی ہے. اور زیارت امام حسین، شب عاشور تو اپنے شب عید تک، آج سے، آج کیا ہے 26، امپورٹنٹ نائٹ ہے، آخری راتیں شب قدر کی، تاخ راتیں بولتے ہیں اس کو. یہی تاخ راتیں جس میں ظہور امام بھی ہوگا انشاءاللہ. سمجھ رہے آپ؟ آل یاسین اسی لیے کہا کہ آخرت کے لیے اور امام سے قریب ہونے کے لیے بہترین زیارت یہ 4 دن میں. عاشورہ روزوں کی قبولیت، یعنی 25 دن کے روزوں کی. دیکھیں میں صرف ایک اویئرنس لانا چاہتا، ایک بیداری لانا چاہتا، ایک فکر کو پیدا کرنا چاہتا کہ ہمارے پاس یہ فکر پیدا ہو کہ مجھے ہر شیعہ جو بالغ لڑکا ہے یا جو لڑکی ہے، میں یوتھ سے بول رہا، بزرگوں سے نہیں بول رہا، کہ ان کے ذہن میں یہ فکر پیدا ہو کہ میں 25 دن سے میں روزہ رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، کیا میرے روزے ایکسپٹ ہوئے؟ یہ کوسچن مارک ڈال کر اپنے آپ سے چیک کرو اور زیارت پڑھ کے چیک کرو. اگر یہ فکر نہیں ہے تو وہ اسلام میں نہیں ہے. آپ یقین کریں میری بات پہ، بے حس انسان کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے اسلام میں. کیا اسٹیٹس ہے بے حس کا؟ اگر ہم یہ فکر میں بیٹھے ہیں یار میرے تو ہو جائیں گے. ارے بابا سلمان کو ایسی بے حسی نہیں تھی جو ہماری ہے. سلمان تو 10 درجے پہ تھا، وہ بے حس نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے ابو ذر، جوان بیٹا ابو ذر کا انتقال ہو گیا. غور سے سنو، ینگ جوان بیٹا ابو ذر جیسی شخصیت جس کے لیے گارنٹی ہے رسول کی کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی ہے ہی نہیں. نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے بوجھ اٹھایا، جس کی گارنٹی رسول دے. ابو ذر کون تھے پتہ ہے؟ ابو ذر کا جذبہ کیا تھا معلوم؟ ابو ذر کون تھے؟ ابو ذر جو ہے اسلام آنے سے پہلے مکے سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، ویلیج. غور سے سنیے 5 منٹ، ابو ذر کا بیک گراؤنڈ سنو خالی. ایک ویلیج تھا چھوٹا سا ابیہا. اس ویلیج میں ابو ذر اپنے ماموں کے گھر میں رہتے تھے. مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں، رسول نہیں آئے تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا. اس رسول، اللہ کا رسول تو آ گیا تھا 40 سال کے بعد اعلان ہوا نا. ابو ذر کو پتہ نہیں تھا. ابو ذر وہاں بیٹھے ہوئے. ایک دن ابو ذر اپنے جانوروں کو لے کر ڈیزرٹ میں گئے، بکریاں بکرے سب لے کے. غور سے سنیے، گئے، ہاتھ میں لکڑی ہے، وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے، جانور سامنے کھانا کھا رہے.
ایک بھیڑیا سمجھتے ہیں؟ بھیڑیا نے آ کے حملہ کیا جانوروں پہ. جیسے ہی حملہ کیا, ابو ذر نے عربی میں اس سے بولا کہ یار تجھے شرم نہیں آتی, ایک بے زبان جانور پہ تو طاقتور ہو کے حملہ کرتا ہے. بولا, بھیڑیا نے پلٹ کے ابو ذر سے کہا ہلو. پلٹ کر بھیڑیے نے عربی میں ابو ذر سے کہا, جبکہ بھیڑیے کی لینگویج عربی نہیں ہے, جانور ہے وہ. فصیح عربی میں کہا تم مجھے کیا بول رہے کہ میں اس پہ حملہ کر رہا؟ ارے مکے میں تو آخری نبی آیا, اس پہ انسان حملہ کر رہے. بس یہ سنا, لکڑی کو پھینکا, بھاگے. وہاں سے نکل کے مکہ آئے. مکہ آئے, خانہ کعبہ. اچھا, خانہ کعبہ سینٹر پوائنٹ تھا اس وقت. یہ آئے, آ کے خاموش بیٹھ گئے. دیکھا ایک گروپ بیٹھا ہوا, ادھر ایک گروپ بیٹھا ہوا, ادھر ایک گروپ بیٹھا ہوا, اور سب رسول کی برائی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کہ ہمارے مذہب کو برا بول رہے ہیں, ہمارے خدا کو برا بول رہے ہیں, اور یہ اور وہ سب ایک دوسرے سے بول. یہ خاموش بیٹھے, یہ مسافر ہیں, گیسٹ ہیں, ٹورسٹ ہیں, خاموش بیٹھے. اتنے میں انہوں نے, ابو ذر نے دیکھا کہ سب نے مل کے کہا کہ ارے ابو طالب آ رہے, ابو طالب آ رہے. یہ پہلی دفعہ انہوں نے ابو طالب کو دیکھا. یہ پلٹے, دیکھا بڑا شاندار لباس میں ایک شخص انٹر ہوا مکے میں. پورے کافر ادھر ادھر ہو گئے. جناب ابو طالب آئے, خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے. اللہ ہم کو بھی لگانا نصیب ہو. میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ خانہ کعبہ جب جانا نا, تو کعبے کا ایک ایک کارنر جو ہے نا, ایک ایک کارنر امپورٹنٹ ہے. 4 کارنر ہے نا کعبے کے. آخرت میں رمضان میں یہ 4 کارنر میں سے کون سا کارنر جو ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا؟ یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے پاس. کل کی مجلس میں بولوں گا انشاءاللہ کہ لاسٹ نائٹس, لاسٹ ڈیز آف رمضان میں. اچھا, وہ جگہ شیعوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس جگہ پہ کیا کیا ملے گا, وہ بھی کل بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے کیا تو بہرحال ابو طالب آئے, 7 چکر لگائے. لگا کے پلٹ کے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے ابو ذر کو دیکھا, بولے کہ تم مسافر ہو, ٹورسٹ ہو؟ تو بولے ہاں. تو کہا چلو میرے ساتھ. سیدھا گھر لے کر آئے. گھر لا کے دسترخوان بچھایا, کھانا کھلایا. یہ بولا یار تھینک یو, فری کا کھانا مل گیا مجھے. واپس آ گیا. دوسرے دن پھر ابو طالب آئے, پھر اب دیکھا ابو ذر بیٹھے ہوئے, پھر لے کے گئے. 3rd ڈے کھانا کھلا کے پوچھا بھائی تم ہو کون؟ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب تک 3 دن مہمانداری کر کے پوچھیں گے کہ تم کیوں آئے. جناب عقیل کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب جناب ام البنین کا رشتہ لے کر گئے تھے تو وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا. تو بہرحال تو یہ پہنچے, تیسرے دن انہوں نے کہا ابو ذر سے, جب ابو طالب نے پوچھا کہ تم کیوں آئے, تو کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آخری نبی نے ظہور کیا ہے, میں ان سے ملنا چاہتا. تو ابو طالب, اور اس وقت سیکیورٹی سسٹم ایسا تھا, دشمن اتنا رسول پہ حملہ کر رہے تھے کہ رسول کو ایسا پوشیدہ چھپا کے رکھے تھے جناب ابو طالب نے کہ کسی کو نہیں معلوم. تو ابو طالب نے کہا کہ تم اس پہ ایمان لاتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں. تو ابو ذر کو کیا کیا جناب ابو طالب نے؟ جناب حمزہ کے حوالے کر دیا. حمزہ نے بھی وہی سوال کیا کہ تم ایمان لاتے ہو؟ تو کہا ہاں میں لاتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے لے کے جا کے جعفر طیار کے حوالے کیا, جس کی ہم نماز پڑھتے ہیں. جناب جعفر طیار نے بھی یہی پوچھا. آخر میں جعفر نے مولا کے حوالے کیا. مولا کی ایج اس وقت 18-19 سال کی, 17-18 سال کی. مولا نے بھی یہی سوال کیا. اس کے بعد کہا کہ ایسا کرو میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو اس ایک گھر کی طرف. میں راستے پہ جا کے رکوں گا, چاروں طرف دیکھوں گا, اگر میں نیچے جھکوں تو میرے پیچھے نہیں آنا, اگر میں سیدھا چلے جاؤں تو میرے ساتھ آنا. ابو ذر پیچھے پیچھے چل رہے. آج کے شیعہ نہیں تھے ابو ذر کے, فوراً پوچھے کیوں؟ نہیں, 2013 کا شیعہ پہلا سوال کرتا کیوں. ایسا لگتا پورے مجتہد ہے. نہیں, میں اٹلانٹا کی بات نہیں کر رہا, میں تو کام بات کر رہا. تو چلے ابو ذر, مولا چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھا, سیدھا گھر میں داخل ہو گئے. ابو ذر بھی پیچھے آ گئے. ابو ذر کہتے ہیں جب انٹر ہوا, ایک روم میں انٹر ہوا, وہاں سے پھر رائٹ پہ روم میں انٹر ہوا, تو میں نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کا مالک بیٹھا ہوا ہے نیچے. سردار انبیاء بیٹھے ہوئے. ابو ذر نے سلام کیا, رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی, کلمہ پڑھا, باہر نکلے.
نکل کے آ کے سیدھا حجر اسود کے پاس گئے, کھڑے رہ کے کہا یا ایھا الناس. وہ لوگ سمجھے کہ باہر سے کہیں سے آیا ہے, کوئی نیوز لے کے آیا. پورا جب یہ کافر مشرکین جمع ہو گئے تو ابو ذر نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس یہ کہنا تھا. پورے مل کے ابو ذر کو مارنا شروع کیا. مارتے بولا ذرا ہم اس کلمے کو روک رہے, تم نیا آدمی آ گیا کلمہ پڑھا, خوب مارا. دوسرے دن پھر ابو ذر آئے, پھر آ کے انہوں نے وہی کلمہ پڑھا, پھر مارا. تیسرے دن جب مارا کلمہ پڑھا تو تھرڈ ڈے تو اتنا مارا کہ عباس ابن عبد المطلب نے آ کے بچا لیا. اس وقت رسول کے پاس گئے ابو ذر, جا کے کہا 3 دن سے میں اپنے کام کو پورا کر رہا ہوں, 3 دن سے اپنا پورا مشن چلا رہا ہوں, میں نے حجت کو تمام کر دیا. رسول نے کہا سنو ابو ذر, اب تمہارا کام ہو گیا, تم جاؤ اپنے گھر, اس لیے کہ تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا, پورے وہ لاورث تھے, پورا پیسہ تمہارے کو ملے گا. ایک کام آپ نے دیکھا, اگر دین کے لیے کام کرے تو اللہ مالا مال بھی کر دیتا. ویری سمپل. ہاں, اگر تم دین کے لیے یہ 4 دن کام کرو گے نا رمضان میں, تو ہو سکتا ہے عید کا تحفہ تم کو $1 ملین مل جائے یہاں پہ. بلیو می. دیکھیے دنیا کا چیک سے فائدہ نہیں ہے, چیک اللہ کے واسطے آئے ہم کو, اس میں فائدہ ہے رمضان کا, کہ چیک آئے کہ یور روزاز آر ایکسپٹڈ. وہ سب سے بڑا چیک ہے ہمارے لیے, کہ اللہ بولے کہ تمہارے روزوں کو میں نے ایکسپٹ کر لیا. یہ سب سے بڑا کامیابی ہے. اگر اس کے لیے کام کرنا ہے دوست, اس کے لیے آپ کام کریں کہ یہ کوشش کریں. تو ابو ذر, جوان بیٹا ابو ذر کا مر گیا. غور سے سنو, میت پہ پہنچ گئے, اس کی خبر میں پہنچے, لٹا دیا, خبر بند ہو گئی. ابو ذر جیسا صحابی 9 درجہ ایمان کا, بیٹے کے سرانے بیٹھتے ایسا ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹا, اس کے جملے سنو خالی ابو ذر, یہ آخری راتیں ہیں, کہ بیٹا تیرے بعد, تیرے غم کے بعد اب دنیا میں کچھ نہیں بیٹا, تو جوان میرا چلا گیا, اب میں دنیا میں جی کے کروں کیا؟ میرے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے, تیرے بعد دنیا میرے لیے اندھیری ہو گئی. لیکن میں رہنا صرف اس لیے چاہتا کہ رمضان کے ان روزوں کو میں عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کروں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ, نبی عیسیٰ, بی بی مریم کو, مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے, زندہ کیا. پوچھا ماں واپس آؤ گی دنیا میں؟ تو کہا بیٹا دنیا میں آنے کا مزہ نہیں ہے, موت کی تکلیف اتنی ہے. بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, بی بی مریم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, بتا رہی ہے, میسج دے رہی. کہا اگر میں دنیا میں آئی تو 2 کاموں کے لیے آؤں گی, جس کا سب سے زیادہ اجر اللہ کے پاس ہے. 2 کام, سردیوں کی فجر کی نماز اور گرمیوں کے روزے اور آخری روزے. میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہوں آخری روزوں کی, آخری راتوں کی, کہ اس راتوں کو اس کی امپورٹنس سمجھو. پورا آپ کا جو رمضان کا پیک ہے نا, وہ یہی روزے, یہی راتیں ہیں. ان راتوں میں آپ کو معلوم ہے تکلیف کیا ہے دوستو. آپ امیجن کریں, اب سنو برزخ کا وہ خبر کا منکر اور نکیر. دیوار کہاں رہتی؟ یہاں رہتی, یہاں چھت, یہاں. یہ چھت کہاں ہے؟ اتنی اونچی. ہمارے گھروں کی چھت کتنی اونچی ہے؟ کوئی انسان ایسی چھت پہ رہتا ہے؟ کوئی رہ سکتا آج کے زمانے میں؟ چھوٹے سے کمرہ کتنا نیرو ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, میرے مولا علی کا سرمن ہے نجل البلاغہ میں, اس میں علی کا جملہ, پلیز غور سے سنو. یہی راتوں کے لیے مولا کہتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں, یا ایھا الناس ما بعد الموت اشد من الموت. اس کے بعد علی کہتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے, انٹر, آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. اس کے بعد مولا کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا تم کو پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا. نہیں ہوتا؟ اپنی آنکھوں سے سوچو, بیٹا لٹاتا, نیچے سے باپ پکارتا کہ بیٹا مجھے چھوڑ مت, بیٹا ایسا پلٹتا, باہر نکل جاتا. ہم کدھر ہیں؟ ویئر آر وی نا, ویئر آر وی؟ یہ راتیں ہیں, یہ راتیں ہیں, لاسٹ 4 نائٹس. یہ نکالو ذہن سے کہ تو ہم بہت نیک آدمی. امیجن کرو, دیوار یہاں ہے, چھت یہاں ہے,
آغا خوئی کو تلقین کیوں پڑھائی گئی؟ علامہ مجلسی کو کیوں پڑھائی گئی؟ یعقوب کلینی کے لیے کیوں؟ مثال دے رہا میں. علامہ ہلی جیسی پرسنالٹی، مقدس اردبیلی جیسی پرسنالٹی، آغا خمینی، میں نے کہا کہ جس کی نماز جنازہ زمانے کا امام پڑھے، ان کو تلقین کیوں پڑھائی گئی؟ اب سنو کیوں. یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، ہم آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں. دوستو یہاں ہے نا دیوار، جیسے ہی خبر بند ہوئی، جیسے ہی بند ہوئی، آپ نے مٹھی ڈالی اور آپ ہٹے. یہ شرط نہیں ہے 40 قدم جاؤ 50 قدم جاؤ، سب بکواس ہے. یہ کوئی بولے نا 40 قدم جاؤ ہٹو تم فرشتے آئیں گے، ایسا تھوڑی ہے. اگر کوئی بندہ ٹک کے ٹھہر جائے میں نہیں جاتا تو فرشتے نہیں آئیں گے؟ فرشتے بولیں گے بھلے ہٹو. مطلب عرب میں باپ کو دفن کر کے، ماں کو دفن کر کے، بھائی کو دفن کر کے، بہن کو دفن کر کے، یقین کرو اپنے قبر کے پاس سے ہٹتے نہیں وہ لوگ، پورے گھیر لیتے. ایسا وہاں عورتیں بھی آتی ہیں، عورتیں ڈسٹینس پہ ٹھہرتی ہیں. جیسی تدفین ہوئی مرد ہٹے، ادھر بازو ہٹ گئے. عرب میں کیا ہے، کھڑے رہ کے پرسا لیتے، وہ لوگ پرسا لیے، عورتیں پورے آ کے ماں بھائی بہن سب ایسا گھیر لیتے قبر کو. گھیر کے کوئی یاسین پڑھا، کوئی سورہ ملک پڑھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا، کوئی سلوات پڑھا، کوئی استغفار کر رہا، پوری خبر 2 گھنٹے تک. اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ. چھوڑ کے اب آگے تھینک یو ویری مچ یار، بہت صبح سے کام کیا، تھینک یو، اب آرام کرو، ہم جا رہے. بہرحال جیسے لٹایا بند ہوئی اوپر سے، اور نیچے اندھیرا بھی کیسا آتا ہے پتہ ہے؟ آہستہ 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 اندھیرا ہونا شروع ہوتا. خبر اتنا. اب انصاف سے بولیے آپ کہ جب آپ اپنے باپ کو دفن کرتے، غور سے سنو پلیز دوستو، یہ دل سے سنو، سن کے باہر جا کے بھولنا نہیں. جب دفن کرتے باپ کو یا ماں کو یا بھائی کو یا بہن کو یا مومن کو، اب جیسے آج جس مرحوم کی مجلس سے رضا کاکا کی، ان کو آپ نے دفن کیا، دفن کر کے آ کے کیا کیا آپ نے یہاں پہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے؟ ایک اعلان ہوتا پورے شہر میں، 2 رکعت نماز پڑھو. کیا نماز ہے وہ؟ غور سے سنیے، کیا نماز ہے؟ بیٹا اپنے باپ کی نماز کیا پڑھی؟ اس نے نیت کیا کی کہ میں 2 رکعت راحت کی نماز پڑھتا ہوں. راحت بولا نہیں بولا. کیوں بولا بابا؟ وحشت کیوں بولا؟ بیٹا خود اعلان کر رہا میرا باپ وحشت میں ہے. میں کیا بول رہا آپ کو؟ ہم خود اعلان کریں میری ماں وحشت میں ہے، اٹ مینز یو نو کہ تمہارا باپ وحشت. وحشت کس کو بولتے ہیں؟ فیئر، ڈر، خوف. ہم ڈر رہے؟ ہم کو کوئی ڈر ہے؟ نو. ہم بول رہے ہم کو تو کچھ نہیں ہوگا، وہاں لائٹس وائٹس لگ کے، ایئر کنڈیشن لگ کے، ہم کو تو ایسا ریسیو کیا جائے گا. یہ فکر سلمان کی بھی نہیں تھی ایسی، بلیو می تھی. وہ لوگ عبادت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. سلمان اور ابوذر کے بارے میں کہ آخری راتیں ابوذر کب تک زندہ رہے؟ ابوذر تو کتنا زمانہ، مولا کے زمانے تک زندہ رہے. سلمان دوسرے خلیفے تک. اتنی بڑی پرسنالٹی. آخری راتوں میں سلمان کے بارے میں یہ ہے، یہ چاروں معصوم کے جو قریبی تھے، یہ لوگ بستر، یہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے، صرف خوف. روتے اتنا تھے اس آنکھ سے. یار میں کہتا ہوں نا، میں نے وہ جب روایت پڑھ رہا تھا کہ سلمان کو کیا ضرورت، ابوذر کو کیا ضرورت ہے رونے کی؟ رونا تو ہم کو چاہیے. اس کے لیے عاشورہ اور زیارت آل یاسین میری ریکویسٹ ہے، میری مرضی جو سن رہا ہے اس وقت نیٹ کے اوپر، کہ 4 راتوں کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو. یہ شاپنگ کی راتیں نہیں ہیں. شاپنگ کرنا تھا پہلے کر لینا تھا، روزے میں جا کے کر لو شاپنگ. یہ راتیں استغفار کی راتیں. آج قرآن کا عمل اپنے اپنے گھروں میں کرو. پتہ نہیں یہ وہ عمل ہے دوستوں کہ ہر پریشانی میں سال بھر آپ کر سکتے، سال بھر. تو آپ کو معلوم ہے جب ایسا لٹاتے ہیں، 1 سیکنڈ میں ایسا خبر ایسا پھٹتی ہے.
دیوار جو یہاں والی دیوار ایسا ہٹتی ہے. آغا خوئی ہو، آغا خمینی ہو، اللہ مجلسی ہو، مقدس اردبیلی ہو، یعقوب کلینی ہو، کوئی ہو ایسا. اور گرجدار آواز، زمین کو نیچے زلزلہ ہو جاتا، ہلتی زمین ایسا پڑتی. دو فرشتے انٹر ہوتے. یہ فرشتوں کے بارے میں ابھی منکر اور ہم جو نے تلخین جو پڑھی اس میں کہا کہ منکر و نکیر، سوال و منکر و نکیر حق، یہ حق ہے، انکار نہیں کرنا، ڈینائی نہیں کرنا. دو انٹر ہوتے. پہلی مرتبہ انسان فرشتے کو دیکھتا. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہ فرشتے رحمت کا مظاہرہ کریں گے اللہ کی، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو خیر کا مظاہرہ. یقین کرو روایت عجیب ہے. جب پوچھے گا آ کے وہ کہ من ربک، اب میں نے تو بڑی روزے سے ہوں اس لیے میں نے آہستہ سے پوچھا. جب وہ پکار دیں گے نا من ربک، تو آپ کو معلوم بندہ کیا بولے گا؟ شیعہ تو ہمارا رب. خوف، ڈرو، رو اپنی قسمت پہ. ہم بولیں گے اللہ یہی تو یہ ہمارا خدا ہے. زبان معصوم کہتے ہیں کہ زبان موٹی ہو جائے گی. یوں اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں ہے. کیوں مرچے کو بھی تلخین رکھی گئی؟ جب اتنی سمپل تھی تلخین تو مرجے کو کیوں پوچھنے؟ ایک جاہل کو بول دیتے کیا مرجا نہیں بول سکتا لا الہ الا اللہ؟ جب وہ پوچھیں گے کہ میں نے نبیوں کا، تو وہ مرجا نہیں بول سکتا محمد رسول اللہ. امام کو نہیں مرجا نہیں بول سکتا علی ولی اللہ. ارے کروڑوں آدمی اس کی تقلید میں، لیکن اس کو بھی ہلا ہلا کے بولا گیا دیکھو تم سے یہ سوال ہوگا. تو اب امپورٹنس ہے وہ سوالات زیارت آل یاسین میں، وہ سوالات یہ 4 دن کی راتوں کی اعمال تم کو خبر کے سوالات میں، خبر کے عذاب میں راحت ملے گی. پلیز یہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ بول رہا آپ کو ریکویسٹ ہے کہ کرو یہ اعمال کرو. اور یہ زیارت عاشوراء اور آل یاسین پڑھنا تمہاری زندگی بدل جائے گی. یار تم کو بڑا چیک بھی، میں تو پیسوں سے بتا رہا نا، چیک بھی مل جائے گا. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اگر انسان کچھ کرے کام دین کے لیے. اب پھر اب یہ ایک ایک سوال کے بارے میں کل سننا، وقت ہو گیا. ایک ایک سوال کتنا خطرناک. یہ 4 کل سے کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے. جسٹ 3 days. ہو سکتا 4 دن ہو جائے، ہو سکتا 3 دن. 3 دن لے کے چلے ہم، ہو سکتا 4 دن ہو جائے. منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، یہ 3 دن ویری امپورٹنٹ. کل کیا پڑھنا، پرسوں کیا کرنا، ترسوں کیا کرنا، وہ کل انشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ کو بولوں، عزا خانے میں آنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دن بھر کا روزہ قبول ہوتا. رزق جب تبرک کا نیاز کا کھاتے، ہو سکتا وہ نیاز وسیلہ بن جائے ہمارے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھر میں بیٹھ کے افطاری زیادہ اچھی ہوگی، بڑے بڑے پکوڑے اور مرچی اور یہ ہو سکتا ہے یہاں نہ ملے آپ کو، ڈزنٹ میٹر، لیکن یہاں آؤ ضرور. کم از کم مولا حسین کو یہ کہہ سکتے ہیں صورت تو بتا رہے نا، اٹینڈنس تو ہو رہی ہے ہماری. میں کیا بولا آپ کو؟ مولا حسین کو بول سکتے ہیں مولا دیکھو اٹینڈنس رجسٹر دیکھ لو ہمارا، بالکل 100% جو ہے نا ہماری اٹینڈنس تھی. تو کم از کم اس 100% جو تکلیف اٹھائی ہم نے گھر سے ڈرائیو کر کے روزے میں آنے میں اور جانے میں، اور اچھا گھر کا کھانا مس کیا، اس کے بدلے میں معاف کر کے ہماری راتوں کو آرام سے بھیج دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس دوستو 3 دن اور رہ گئے انشاءاللہ. آج 12ویں مجلس تھی. مولا آپ کو آباد رکھے یار. 12 دن آپ مسلسل مجھے سن رہے تھے. مولا یہاں کی انتظامیہ کو، جعفریہ کی، اور یہاں کے مومنین کو، مومن جماعت کو مولا خوش رکھے. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے انشاءاللہ. اللہ آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اور آج جس مرحوم کے لیے مجلس ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرے. رضا کاکا کے اور کل مومن جماعت کے سارے مومنین کو بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. بس دوستو ہماری پاس تو کچھ نہیں ہے. ہم نہ ہماری نماز اس قابل ہے، نہ روزے اس قابل ہے.
نہ کوئی سجدہ ہمارا اس قابل. ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، یہ اس مظلوم کا غم. ایک آنسو بھی مظلوم کا اگر مولا کی بارگاہ میں، بی بی کی بارگاہ میں پہنچ جائے نا، ہمارے 29 دن کے، لیکن وہ بھی شرط ہے کہ بی بی قبول کرے. وہ غریب حسین کا غم اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو ہماری زندگی میں کچھ نہیں تھا. یہ تو میرے مولا حسین کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو امام نے چن لیا. اور حسین اس مظلوم اور غریب کا نام. دوستو، امام کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ جو مصیبتیں پڑی نا، وہ اس مظلوم بہن کے اوپر، جو کبھی عباس بنی ہوئی تھی، کبھی حسین بنی ہوئی تھی، کبھی علی بنی ہوئی تھی. بی بی زینب کا 3 دن کے اندر یہ حال ہو گیا تھا. آپ کو معلوم، عاشورے کے دن صبح سے بی بی کو غش پہ غش آ رہا تھا. کبھی علی اکبر کی میت آئی، بی بی بے ہوش ہو گئی. قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا، بی بی بے ہوش ہو گئی. عباس کی شہادت کی خبر آئی، بی بی بے ہوش ہو گئی. ہر شہید کے وقت بے ہوش ہوئی. لیکن جب حسین نے آ کے یہ کہا کہ زینب اب خدا حافظ، اب یہ گھر تمہارے حوالے، اب بی بی کو کبھی بے ہوش نہیں ہوئی. بی بی کبھی عباس بنی ہوئی ہے، کبھی علی بنی ہوئی. 3 دن میں لیکن زینب کا یہ حال ہو گیا. بس میں نے مجلس تمام کر دی 1-2 منٹ میں، کہ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا. دوستو آہستہ مت رہو، کم از کم یہی آنسو بی بی کو دے دو. جب یہ کوفہ پہنچا تو اس گھر کی کنیز، اس کو جا کے جب عورتوں نے کہا کہ چلو تماشا کریں گے، اس نے کہا میں تماشا نہیں کرتی، اس لیے کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، اور شہزادی نے منع کیا ہے کہ قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا. تو لوگوں نے، عورتوں نے کہا کہ نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں. اور مدینے کا نام سنا، زینب یاد آ گئی، حسین یاد آ گئے. اب جو نیچے آ کے دیکھا کہ ایک عجیب قافلہ ہے، نیزوں پہ چند سر ہیں، اونٹ پہ چند بیبیاں. ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے، پیاسی بہت ہے لیکن پانی نہیں مانگتی. یہ فاطمہ کی کنیز تھی. گھر گئی، کوزہ لے کر آئی، لا کر سکینہ کو دے کے کہا بی بی میرے لیے دعا کرو. زینب نے کہا بیٹی اس سے پوچھو اس کی دعا کیا ہے. تو سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا میری دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی، خدا میرے بچے ایسے یتیم نہ کرے. بس یہ سننا تھا. سکینہ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. اس کے بعد سکینہ نے پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ ہم کو مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا، زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی. کہا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے. تو زینب نے کہا کیا اپنی شہزادی سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ تو اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے. بس یہ کہنا تھا. بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس ہے، یہ سکینہ ہے. ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے. پروردگار میری شہزادی کے واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے، ہماری یہ مجلس ہماری بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما، میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. میری بیوی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے. یہ آخری راتیں ہمارے لیے رحمت کی راتیں بن جائیں. پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور چوتھے امام اور بی بی سکینہ کا واسطہ جو مولا کا چاہنے والا بیمار ہیں، بالخصوص ایک برادر مومن یہاں بیمار ہے وقار صاحب، دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، اللہ ہر بیماری سے ہم کو شفا کامل عطا فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ جناب مرحوم ذاکر حسین رضا کاغا صاحب مرحوم کے لیے اور کل مومن جماعت کے لیے پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم.
got time? Yeah, Muna, time take. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله ورسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا محسن قد أتاك المسيء أنت المحسن من المسيء فتجاوز عن المسيء استغفر الله استغفر من كل ذنب وأتوب إليه بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. رب زدني علما. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآله. الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الہدی